ماہنامہ انذار، مدیر ابو یحییٰ، جون 2026۔ سیاسی اور مذہبی انتہا پسندوں کو جتنی وابستگی اپنے لیڈر اور جماعت سے ہوتی ہے، اس سے آدھی بھی خدا سے ہو جائے تو مقربین میں شامل ہو جائیں گے۔ بھولی بسری داستان۔ پہلی دفعہ ماں بننا دنیا کی کسی بھی لڑکی کے لیے اس کی زندگی کا سب سے خوشگوار واقعہ ہوتا ہے۔ وہ اس خوشی میں ہر تکلیف کو حوصلے سے برداشت کر جاتی ہے، مگر سیدہ مریم کے لیے یہ مرحلہ زندگی کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ وہ ہیکل میں اعتکاف کی حالت میں تھیں کہ حضرت جبرائیل نے انہیں ایک بچے کی خوشخبری دی۔ یہ خدا کی قدرت کا ایک اظہار تھا کہ ایک کنواری ماں بننے جا رہی تھی، مگر وہ یہ بات کس کو بتاتی اور کیا بتاتی؟ چنانچہ 9 مہینے خاموشی سے گزار دیے، اور جب زچگی کا وقت آیا تو وہ بستی سے باہر ایک ویران جگہ پر آ گئیں۔ وہ اس حال میں ماں بن رہی تھیں کہ ان کو کوئی پانی پلانے والا بھی نہ تھا۔ قرآن نے اس موقع پر ان کے الفاظ یوں نقل کیے ہیں: زچگی کی تکلیف اسے کھجور کے تنے کے پاس لے آئی۔ اس وقت سخت بے بسی کی حالت میں اس نے کہا، اے کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور بھولی بسری ہو جاتی۔ سورہ مریم آیت نمبر 23۔ خدا کی مسجد میں معتکف ایک پاک دامن عالی نسب لڑکی کے لیے یہ وقت جس ذہنی، نفسیاتی اور جسمانی اذیت کا تھا، دنیا کی کوئی دوسری لڑکی اس کا تصور نہیں کر سکتی۔ ایسے میں سیدہ نے اپنے لیے موت اور گمنامی کی خواہش کی۔ یہ اس معصوم اور کم عمر لڑکی کے ذہنی کرب کا وہ بیان تھا جسے شاید دوسرے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، مگر یہ سیدہ کے امتحان کا آخری لمحہ تھا۔ اس کے بعد خدا ان کی طرف سے زمانے کا مقابلہ کرنے آ گیا۔ وہاں تنہائی اور بے بسی میں ان کے کھانے پینے کا بندوبست کیا گیا۔ نومولود بچے کو گویائی دی گئی کہ وہ لوگوں کے سامنے ماں کی برات بیان کرے، جس کے بعد ساری زندگی کوئی انہیں بدچلنی کا طعنہ نہیں دے سکا، اور پھر وہ انسانی تاریخ کی سب سے زیادہ محترم خاتون بنی۔ دنیا کی آدھی سے زیادہ آبادی ان کا بے حد احترام کرتی ہے، اور ان کا نام خواتین میں دنیا کا سب سے مقبول نام ہے۔ کیا ہی خوب ہے وہ خدا جو اپنے وفاداروں کو اس طرح بتلا دیتا ہے۔ عشق اور بندگی۔ اردو زبان کی چند منتخب اور بہترین تحریروں کا انتخاب کیا جائے تو ان میں مولانا آزاد کی کتاب تذکرہ کا وہ حصہ ضرور شامل ہوگا جس میں وہ اپنی پیدائش اور ابتدائی برسوں کا ذکر کرتے ہیں۔ اس میں وہ اپنی جوانی کے جذبات، خصوصاً عشق مزاجی کا ذکر نہایت باوقار اور اشارتی زبان میں اس طرح کرتے ہیں کہ وہ کسی کھلی ہوئی رومانوی داستان کے بجائے ایک لطیف داخلی تجربے کے طور پر سامنے آتی ہے۔ پھر اس کو بڑی خوبصورتی سے وہ اس روحانی سفر کی پہلی منزل کے طور پر پیش کرتے ہیں جو انسان کو ہر غیر سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ آزاد جس تجربے سے گزرے، بیشتر نوجوان اس تجربے سے گزرتے ہیں، مگر اس سے وہ اخذ نہیں کرتے جو آزاد نے کیا، یعنی عشق ہر سمت سے کاٹ کر انسان کو صرف ایک سمت موڑ دینے والی طاقت ہے۔ خدا سے بندگی کا وہ تعلق جو قرآن مجید پیدا کرتا ہے، وہ گرچہ صوفیہ کے عشق حقیقی سے بالکل مختلف چیز ہے، مگر نفسیاتی طور پر وہ انسان کا رخ ہر سمت سے کاٹ کر بلا شبہ ایک ہی سمت موڑ دیتا ہے۔ اسی کو قرآن مجید نے اعتصام اور حنفیت سے تعبیر کیا ہے۔ اس بندگی میں انسان خدا کے لیے جیتا اور اسی کے لیے مرتا ہے۔ قرآن اسے ایمان کا وہ ورلڈ ویو دیتا ہے جو معقولیت کے ہر تقاضے پر پورا اترتا ہے، اور اسلام اسے بندگی کا ہر وہ قرینہ سکھاتا ہے جو اس کی روح کو اپنے مالک سے جوڑ دیتا ہے۔ وہ ہر نعمت میں اس کی عنایت اور ہر مشکل میں اس کی حکمت دیکھتا اور شکر و صبر میں ڈھل جاتا ہے۔ وہ ہر خوف میں اسی پر بھروسہ کرتا اور مصروفیت میں اسے یاد رکھتا ہے۔ وہ خواہش اور انا کے غلبے میں خوف خدا اور بھول چوک میں توبہ کی سیڑھی سے خدا کا قرب ڈھونڈتا ہے۔ ایسا شخص ہی سچا بندہ مومن ہے جو روز قیامت سب سے بڑھ کر خدا کا قرب پائے گا۔ اللہ اور رسول سے جھگڑا۔ اللہ اور اس کے رسول سے جھگڑنے کی بات سن کر ذہن میں کسی منافق کا تصور آتا ہے، مگر قرآن نے ایک جگہ اس جھگڑے کو اس طرح بیان کیا ہے کہ رشک آتا ہے۔ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی ہے جو تم سے اپنے شوہر کے معاملے میں جھگڑ رہی تھی
اور اللہ سے فریاد کیے جاتی تھی۔ اللہ تم دونوں کی باتیں سن رہا تھا، بے شک اللہ سمیع اور بصیر ہے۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 1۔ یہ واقعہ حضرت خولہ بنت سالبہ کا ہے، جن کے شوہر اوس بن صامت بیوی سے زہار کر بیٹھے، یعنی بیوی کو ماں قرار دینا۔ یہ عرب کے رواج کے مطابق طلاق کا عمل تھا، چنانچہ وہ حضور کے پاس اس امید میں آئیں کہ شاید کوئی راستہ نکل آئے، مگر حضور وحی کی واضح رہنمائی نہ ہونے کی بنا پر متردد تھے کہ انہیں کیا جواب دیا جائے، مگر وہ اپنے گھر اور خاندان کو تباہی سے بچانے کے لیے مسلسل فریاد کر رہی تھیں۔ آخرکار اللہ نے ان کے حق میں فیصلہ سنا دیا اور ایک کفارے کے بعد دوبارہ ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ قرآن میں یہ واقعہ اس لیے سنایا گیا ہے کہ منافقین زندگی کے مشکل امتحانات کو اللہ اور اس کے رسول پر تنقید اور نکتہ چینی کا ذریعہ بنانے کے عادی تھے۔ یوں اس آیت میں اللہ نے ان منافقین کے سامنے درست رویہ رکھا ہے کہ کوئی مشکل آئے تو اللہ کے سامنے گڑ گڑانے، حتیٰ کہ جھگڑے کی سطح پر پہنچی ہوئی نالہ و فریاد سے بھی وہ نہ خوش نہیں ہوتے، بلکہ مدد، رحمت اور عنایت کا معاملہ کرتے ہیں، جبکہ منفی انداز فکر اختیار کرنا نفاق کی علامت ہے، جس انسان دنیا و آخرت کے خسارے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس بات میں آج کل کے ان لوگوں کے لیے بہت سبق ہے جو زندگی کی مشکلات میں خدا سے ناراض ہوتے، الحاد کا شکار ہوتے یا بے عملی کو اختیار کر کے دنیا و آخرت دونوں خراب کرتے ہیں۔ خدا سے امید کے ساتھ کیا گیا جھگڑا بھی ایک عبادت ہے جو مقبول ہوتی ہے۔ گمنام مجاہد۔ انذار کوئی جماعت یا تنظیم نہیں ہے، یہ قرآن مجید کی اساسات پر خدا کی بندگی کی طرف بلانے اور اس کی ملاقات سے خبردار کرنے کی ایک تحریک ہے جو مسجد کے اصول پر کام کرتی ہے۔ مسجد میں لوگ خدا کی بندگی کے لیے جمع ہوتے ہیں، اپنے مالک کی یاد سے دل و دماغ کو روشن کرتے ہیں، اور پھر دنیا کے کاموں کی طرف اس احساس سے لوٹ جاتے ہیں کہ ایک روز انہیں اپنے رب کے حضور پیش ہو کر ہر عمل کا جواب دینا ہوگا۔ بندگی کے اس عمل کو ممکن بنانے کے لیے کچھ لوگ رضاکارانہ بنیادوں پر مسجد کے معاملات کی دیکھ بھال اور دیگر امور کے لیے عملی اور مالی تعاون فراہم کرتے ہیں۔ یہی معاملہ انذار کا ہے۔ یہاں بھی کچھ حوصلہ مند لوگ عملی اور مالی تعاون سے اس کام کو عملاً ممکن بناتے ہیں۔ اس کے ساتھ اپنی تربیت کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ اپنی تربیت والی بات اس لیے بہت اہم ہے کہ انذار کا یہ نصب العین ہے کہ وہ دنیا کو بدلنے نہیں کھڑا ہوا جو موجودہ دور کی تمام تحریکوں کا ہدف ہوتا ہے، بلکہ یہ دنیا تک خدا کی بندگی کا پیغام پہنچانے اٹھا ہے۔ بدلنے کا مشن انذار اپنے وابستگان کو دیتا ہے۔ قرآن مجید کی بنیاد پر اپنے اندر تبدیلی ہی وہ زاد راہ ہے جو روز قیامت انسان کو خدا کے حضور سرخرو کرے گی۔ اس کے بغیر ہر مذہبی کام خود کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ انذار کے حوالے سے اس بات کو بیان کرنے کی تقریب یہاں سے پیدا ہوئی کہ پچھلے دنوں شیراز الطاف صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا اور انذار کے ساتھ مل کر کام کرنے کا عزم کیا۔ شیراز صاحب لاہور کی ایک معروف سماجی شخصیت، تاجر اور سیاستدان ہیں۔ ایسے لوگوں کا بندگی کی دعوت کی طرف متوجہ ہونا معاشرے کی زندگی کی علامت ہے۔ یہی وہ زندگی ہے جو ہماری بقا کی ضامن ہے۔ شیراز صاحب سے برسوں سے شناسائی ہے اور وہ اپنی بیگم سمیت برسوں سے لاہور میں ہونے والے انذار کے پروگراموں میں شریک ہوتے، تعاون کرتے اور دوسروں کو اس پر ابھارتے رہے ہیں۔ تاہم اب وہ پورے عزم کے ساتھ خدا کی بندگی کے اس قافلے کے ساتھ چلنے کے لیے پرعزم ہیں۔ شیراز صاحب سے میرا تعارف ان کے والد الطاف محمود صاحب کی بنا پر ہے۔ ان سے میری ملاقات تو ایک ہی دفعہ ہوئی جب کئی برس قبل وہ غالباً کسی کاروباری سلسلے میں کراچی تشریف لائے تھے، مگر ان سے نیاز مندی کا تعلق پرانا تھا۔ انہوں نے اس ملاقات میں تفصیل سے اس یتیم خانے کے متعلق بتایا تھا جو ان کے زیر نگرانی چل رہا تھا۔ فروری 2014 میں انہوں نے KPK اور بلوچستان کے پسماندہ علاقوں کے 28 غریب اور لاوارث بچوں کو گود لیا اور پھر لاہور میں ایک بنگلے میں ان کی رہائش کا بندوبست کیا۔ ان کے لیے بہترین تعلیم، خوراک اور لباس کی فراہمی کا انتظام کیا گیا۔ عام یتیم خانوں کے برعکس وہ گویا ان کی فیملی تھی، جسے ان کے بعد شیراز الطاف صاحب اور ان کے چچا ڈاکٹر خالد محمود نے اسی طرح سنبھالا ہے۔ الطاف محمود صاحب کا یہ آخری بڑا پروجیکٹ نہیں جس کی تفصیل انہوں نے مجھے بڑے ذوق و شوق سے بتائی تھی۔ الطاف صاحب کی دینی خدمات جو انہوں نے پردہ گمنامی میں رہ کر سر انجام دی تھیں وہ اس سے کہیں زیادہ تھیں۔ استاذ گرامی جاوید احمد صاحب غامدی اور المعارض کا ادارہ
آج جس کا شہرہ دنیا بھر میں ہے اور وہ جن گمنام مجاہدوں کی بے پناہ قربانیوں اور اثار کا نتیجہ ہے، ان میں الطاف محمود صاحب کا نام سر فہرست ہے۔ غامدی صاحب نے سن 70 میں درس قرآن کا آغاز کیا تو الطاف محمود اس وقت نوجوان تھے۔ اسی زمانے سے وہ ان سے وابستہ ہو گئے تھے۔ ان کا رجحان فکری سے زیادہ عملی کاموں کی طرف تھا، چنانچہ اس وقت اپنے محدود مالی وسائل کے ساتھ وہ غامدی صاحب کو یہی تعاون فراہم کر سکتے تھے کہ اپنی موٹر سائیکل پر بٹھا کر جہاں انہیں جانا ہو لے جائیں۔ بعد میں انہوں نے کاروبار کیا اور اللہ نے انہیں وسعت دی تو انہوں نے اپنی کل آمدنی کا 1/3 المعارض کے لیے وقف کر دیا۔ بلکہ 90 کی دہائی میں جب المعارض کا کام معطل ہو چکا تھا تو یہی الطاف صاحب تھے جنہوں نے اپنا کل سرمایہ غامدی صاحب کی خدمت میں پیش کر دیا تھا کہ اس ادارے کو شروع کیا جائے۔ اس پہلو سے وہ المعارض کے بانی اراکین میں شاید سب سے نمایاں تھے۔ اس ادارے کے دیگر امور کے علاوہ انگریزی رسالے کی ذمہ داری بھی انہوں نے اٹھا لی تھی۔ دنیا میں عام طور پر لوگ اہل علم ہی سے واقف ہوتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی بڑے کام کے پیچھے الطاف محمود صاحب جیسے گمنام لوگ ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ذاتی ضروریات، فیملی لائف اور دیگر دلچسپی کے امور میں اثار و قربانی سے کام لیتے ہیں اور کسی فکر و دعوت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں۔ یہی وہ گمنام مجاہد ہیں جنہیں دنیا میں بہت کم لوگ جان پاتے ہیں، مگر قیامت کے دن اجر حاصل کرنے کے معاملے میں یہ لوگ بڑے بڑے لوگوں سے آگے کھڑے ہوئے ہوں گے۔ یہ اپنے ذاتی اعمال کا اجر بھی پائیں گے اور دیگر لوگوں کے حسنات کا ایک اجر بھی ان کے حصے میں آئے گا جو ان کی وجہ سے خیر کی طرف آئے اور خیر پھیلاتے رہے۔ الطاف محمود صاحب کا انتقال کووڈ کے زمانے میں ہوا تھا۔ معاشرہ ایسے لوگوں کا مقروض ہوتا ہے اور قرض کا یہ بوجھ ان کی خدمات کا اعتراف کر کے ہی کچھ ہلکا ہو سکتا ہے۔ اس وقت میں ان کی وفات پر کچھ تحریر نہیں کر سکا تھا۔ شیراز الطاف صاحب کا شکریہ کہ ان کی وساطت سے آج یہ قرض اتارنے کا موقع مل گیا۔ مادی دنیا اور قدرت۔ کیمیائی عناصر یعنی کیمیکل ایلیمنٹس زندگی کی بنیاد ہیں۔ انسانی جسم سے لے کر پودوں، زمین، پانی اور فضا تک ہر جگہ انہی عناصر کا کردار بنیادی اور ناگزیر ہے۔ زندگی زیادہ تر چند اہم عناصر پر قائم ہے، جیسے آکسیجن سانس لینے اور توانائی بنانے کے لیے ضروری ہے۔ کاربن تمام نامیاتی مرکبات یعنی آرگینک کمپاؤنڈز کی بنیاد ہے۔ ہائیڈروجن پانی اور نامیاتی مادوں میں شامل ہے، جبکہ نائٹروجن پروٹین اور ڈی این اے بنانے کے لیے ضروری ہے۔ یہ 4 عناصر مل کر زندگی کا ڈھانچہ بناتے ہیں۔ اسی طرح انسانوں سے لے کر پودوں اور ماحول سے لے کر فضا تک جو چیز بھی نظر آتی ہے وہ انہی کیمیائی عناصر کی مرہون منت ہے۔ صرف یہ زمین ہی نہیں بلکہ پوری کائنات انہی کیمیائی عناصر سے مل کر بنی ہے۔ یہ کیمیائی عناصر اپنی سادہ ترین شکل میں ایٹم ہوتے ہیں جو باہمی طور پر مل کر مولیکیولز بناتے ہیں اور پھر انہی سے وہ مادی دنیا وجود میں آتی ہے جسے ہم دیکھتے ہیں۔ اس پوری مادی دنیا میں ایک چیز مشترکہ ہے، وہ یہ کہ اس میں اپنی کوئی قدرت نہیں پائی جاتی۔ جب تک خارجی عوامل یا قوت اثر انداز نہ ہوں، مادی اشیاء کوئی نتیجہ پیدا نہیں کر سکتی۔ یہ خارجی عوامل یا قوت خود اپنی ذات میں کوئی مادی وجود یا اس کا اثر ہی ہوتی ہے۔ ہر دو شکل میں سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ خارجی عامل یا قوت کو وجود اور حرکت میں لا کر اسے مؤثر کس نے بنایا؟ یہ وہ سوال ہے جس کے جواب میں مادی علوم خاموش ہو جاتے ہیں یا اندازے اور قیاسات کی دنیا وجود میں آ جاتی ہے جو حقیقت کا نعم البدل نہیں ہوتی۔ یہ پوری بحث اس پس منظر میں بہت اہم ہے کہ اس دنیا میں ہر جگہ قدرت کا ظہور نظر آ رہا ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم کسی کھیت کو دیکھتے ہیں تو بے اختیار سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ایک کسان کی قدرت یعنی فصل اگانے کا ظہور ہے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فصل کے لیے پانی کہاں سے آیا؟ تو جواب ملتا ہے کہ اس کے لیے سمندر نے اپنا پانی، سورج نے اپنی تپش، فضا نے بادل اور ہوا کو ملایا، تب کہیں جا کر وہ بارش ہوئی جس نے یہ فصل اگائی۔ اب سوال یہ ہے کہ سورج، سمندر اور فضا تو مادی حقائق ہیں جو کیمیائی عناصر کے اختلاط سے وجود میں آئے ہیں۔ یہ اپنی کوئی ذاتی قدرت رکھتے ہی نہیں کہ خود ذاتی ارادے کے ساتھ یہ چیزیں بارش برسانے کے لیے مہیا کریں۔ یہیں سے مذہب کا مقدمہ ہمارے سامنے آتا ہے جو پوری قوت کے ساتھ یہ بات بیان کرتا ہے کہ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ پروردگار ہے۔
اگر تم اس حقیقت کو نہیں مانتے تو پھر جن کی طرف تم ان کاموں کو منسوب کرتے ہو ان میں یہ سب کچھ کرنے کی قدرت دکھا دو، جیسے کھیت کے پیچھے کسان کو دکھایا جا سکتا ہے۔ لیکن کوئی انسان چاہے وہ خدا کا کتنا ہی منکر کیوں نہ ہو، وہ ان مادی عوامل میں کوئی ذاتی قدرت یا ارادہ نہیں دکھا سکتا۔ وہ قوانین فطرت یا سببیت کی غیر متعلق بحث چھیڑ دے گا، مگر یہ نہیں بتا سکے گا کہ قانون خود بخود کیسے کام کر سکتا ہے اور سبب خود بخود کیسے مؤثر ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد وہ زیادہ سے زیادہ کوانٹم کی دنیا میں اترنے کی کوشش کرے گا، مگر یہ نہیں بتا سکے گا کہ کوانٹم کی دنیا کن قوانین کے تحت چلتی ہے اور وہ قوانین کیسے کام کر لیتے ہیں۔ خود غیر حتمی ہوتے ہوئے مادی دنیا کی حتمی نتائج کیسے پیدا کر دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قدرت شعوری ارادے کے ظہور کا نام ہے، جیسے کسان کا شعوری ارادہ ایک میدان کو کھیت میں بدل دیتا ہے۔ مادی اشیاء میں کوئی شعور نہیں ہوتا، وہ خاص حالات میں ایک مخصوص رویے کا مظاہرہ کرتی ہیں اور بس۔ یہ خدا ہے جو ان میں یہ خصوصیات پیدا کرتا اور اپنی مرضی کے مطابق انہیں عمل کا پابند بنا دیتا ہے۔ البتہ امتحان کے پہلو سے وہ غیب میں ہے۔ اسی غیب سے احمقوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے، مگر بہت جلد روز قیامت خدا غیب کا یہ پردہ اٹھائے گا اور سامنے آ کر خود بتا دے گا کہ وہی قادر مطلق اور خالق کل ہے۔ وہ دن نہ ماننے والوں کے لیے بڑی رسوائی کا دن ہوگا۔ قرض اور رہن۔ شاہد احمد دہلوی ڈپٹی نذیر احمد کے پوتے تھے۔ وہ خود بھی ایک ادیب، محقق، مترجم، خاکہ نویس اور یادداشت نگار تھے۔ ان کی اصل شہرت ان کی یادداشتوں اور خاکوں کی وجہ سے ہے، جن میں انہوں نے پرانی دہلی کی تہذیب، معاشرت اور ادبی ماحول کو بڑی خوبصورتی سے نہ صرف بیان کیا ہے بلکہ ایک ایسی تہذیب کے نقوش اپنے کمال فن سے محفوظ کر دیے جو 7 دفعہ اجڑی تھی۔ دلی آخری دفعہ 1947 میں اجڑی تو شاہد احمد دہلوی نہ صرف اس کی بربادی کے عینی گواہ تھے بلکہ متاثرین میں بھی شامل تھے۔ ان کی مشہور کتاب دلی کی بپتا اس تباہی کا بڑا دلسوز بیان ہے۔ اس کتاب میں دلی میں ہونے والے مسلمانوں کے قتل عام کو ذاتی مشاہدے اور معلومات کو جس ادبی پیرائی میں بیان کیا گیا ہے اور حالات کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے وہ کوئی مورخ کبھی نہیں بیان کر سکے گا۔ تاہم جو کچھ مورخین بیان کرتے ہیں وہ تقسیم ہند پر ہونے والے فسادات کو انسانی تاریخ کے بدترین فسادات میں سے ایک بنانے کے لیے کافی ہیں۔ ان فسادات میں مرنے والوں کی تعداد کا اندازہ 10 سے 20 لاکھ کے درمیان ہے۔ ان فسادات میں گھر بار چھوڑ کر ہجرت کرنے والوں کی تعداد کا تخمینہ 1.5 کروڑ ہے، جبکہ اغوا اور بے آبرو کی جانے والی خواتین کی تعداد بھی لاکھوں میں ہے۔ یہ سب کچھ جس مختصر وقت اور جس بڑے پیمانے پر ہوا اس کی کوئی دوسری مثال ڈھونڈنا آسان نہیں ہے۔ یہ فسادات اپنے پیچھے ایک تاریخ رکھتے ہیں جس کی تفصیل میں جانے کا یہ موقع نہیں، مگر قیام پاکستان کے وقت ہونے والے ان فسادات نے دونوں ملکوں کے مستقبل کے تعلقات میں ایک زہر گھول دیا۔ 80 سال بعد بھی جب ان فسادات پر کم و بیش 3 نسلیں گزر چکی ہیں، ان کی تلخی آج تک دونوں طرف دل و دماغ میں تازہ ہے۔ اس کی بنیادی وجہ وہ یک طرفہ پروپیگنڈا ہے جو دونوں طرف کے لوگ تقسیم کے بعد سے مسلسل جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس کو ایک مثال سے یوں سمجھیں کہ جب پاکستان میں تاریخ پڑھائی جاتی ہے تو صرف مسلمانوں کے قتل عام کا ذکر ہوتا ہے اور ہندوؤں اور سکھوں کو الزام دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف جب ہندوستان میں ان فسادات کا ذکر ہوتا ہے تو سارا دوش مسلمانوں پر ڈال دیا جاتا ہے کہ انہوں نے ہندوؤں اور سکھوں کو قتل کیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دونوں طرف کے مقتولین، مہاجرین اور مغوی خواتین کی تعداد تقریباً برابر ہے۔ گرچہ بعض نئی تحقیقات کے مطابق متاثرین میں مسلمانوں کی تعداد جزوی طور پر زیادہ ہے، مگر نقصان دونوں گروہوں کا بہت زیادہ ہوا تھا۔ اسی طرح بعض آراء کے مطابق فساد کا آغاز مسلمانوں کی طرف سے ہوا تھا اور پھر سلسلہ بڑھتا چلا گیا۔ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ اصل مسئلہ وہ عدم برداشت اور نفرت کی فضا تھی جو طویل عرصے سے دونوں طرف موجود تھی اور ہر دو طرف سے اس نفرت کو بڑھاوا دینے کا عمل مسلسل جاری تھا۔ تقسیم کے فسادات اسی نفرت کا ظہور تھے۔ پھر مسئلہ کشمیر کی بنا پر نفرت کا یہ سلسلہ اور بڑھ گیا، جس کے نتیجے میں 80 برس میں 2 مکمل جنگوں اور 3 سرحدی جنگوں کو ملا کر ابھی تک 5 جنگیں دونوں ملکوں کے مابین ہو چکی ہیں۔ تجارت، آمد و رفت اور ہر طرح کے نارمل تعلقات ختم ہو چکے ہیں۔
تادم تحریر دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے خلاف سخت موقف اختیار کر رکھا ہے۔ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا دور آنے کے بعد ایک فائدہ یہ ہوا کہ دونوں ملک کے عوام اور خاص طور پر ان کے باشعور طبقات کو دوسری طرف کا نقطہ نظر سننے کا موقع ملا ہے۔ تاہم ماضی کی نفرت کی تاریخ کی بنا پر ابھی اس بات کے آثار نہیں ہیں کہ کوئی فریق دوسرے کا نقطہ نظر سمجھنے پر تیار ہو۔ ایسے لوگ ہیں بھی تو اقلیت ہی میں ہیں۔ تاہم ایک چیز اس تقابلی مطالعے سے سامنے آ جاتی ہے کہ ہندوستان کا انتہا پسند طبقہ پاکستان کی شدید نفرت میں جی رہا ہے۔ اینٹی مسلم اور اینٹی پاکستان ہونا ان کی سیاست اور صحافت کا مرکزی خیال ہے۔ دوسری طرف پاکستان میں ہندوستان کوئی خاص سیاسی ایجنڈا نہیں ہے۔ کوئی سیاسی پارٹی نہ اس بنیاد پر سیاست کرتی ہے نہ الیکشن جیتتی ہے۔ حتیٰ کہ پاکستان کی مقتدرہ بھی اب ہندوستان سے آگے بڑھ کر مڈل ایسٹ اور ویسٹ ایشیا کی ایک علاقائی قوت کے طور پر سامنے آنے پر توجہ کر رہی ہے۔ یہی معاملہ صحافیوں اور دانشوروں کا ہے کہ ہندوستان ان میں سے کسی کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ تبدیلی ماضی کے برخلاف ہے اور اس کا اپنا ایک پس منظر ہے۔ خاص طور پر انتہا پسندی کے جو ہولناک نتائج پاکستان میں نکلے ہیں، اس سے سب نے کچھ نہ کچھ سبق سیکھا ہے۔ بھارت ابھی اس راہ کا مسافر بنا ہے۔ آپریشن سندور سے پہلے تک اس نے انتہا پسندی کے فوائد دیکھے تھے، مگر اب وہ اس کے نقصانات دیکھنا شروع ہو گیا ہے، اور چند برسوں میں وقت کی مار کھا کر یہ سیکھ لے گا کہ انتہا پسندی وہ تیزاب ہے جو سب سے پہلے خود اسی برتن کو گھلاتا ہے جس میں وہ پڑا ہوتا ہے۔ دوسری طرف پاکستان زوال کے بدترین نشیب پر پہنچ کر راہ عروج تک پہنچنے کی سرتوڑ کوشش کر رہا ہے۔ انتہا پسندی کے غلبے نے جس عالمی تنہائی میں پاکستان کو مبتلا کیا تھا، پچھلے ایک سال میں اللہ کی عنایت سے وہ اس سے نکل چکا ہے، جس کے بعد فوری طور پر دو بڑے چیلنجز کا سامنا ہے، ایک دہشت گردی اور دوسرا معاشی استحکام۔ عالمی تنہائی سے نکلنے کے بعد ان دونوں کا سامنا کرنا بھی آسان ہو گیا ہے۔ البتہ چند برسوں میں زیادہ بڑا چیلنج یہ سامنے آئے گا کہ موجودہ نظام جس کا استحکام ان کامیابیوں کا ضامن ہے، وہ کسی اصول کے بجائے دو افراد یعنی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی اس باہمی افہام و تفہیم کی بنیاد پر چل رہا ہے جس کی کوئی مثال پہلے نہیں ملتی۔ افراد بدلنے کے بعد کیا ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا۔ ضرورت ہے کہ اس چیز کو کسی قابل بھروسہ سسٹم میں بدلا جائے۔ تاہم سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اہل پاکستان کو دیا گیا موجودہ موقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ایک مہلت ہے کہ وہ اپنی غلطیوں کا ازالہ کریں۔ ہندوستان کی موجودہ قیادت نے اپنے مسلمان شہریوں کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، اس نے اہل پاکستان کو یہ بتایا ہے کہ الگ وطن دے کر اللہ تعالیٰ نے انہیں کس مشکل سے بچایا تھا۔ وہ دوسروں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے مقروض ہیں اور 80 برسوں میں وہ یہ قرض نہیں اتار سکے۔ اسی طرح اہل پاکستان قیام پاکستان کے موقع پر مرنے والے لاکھوں لوگوں کے بھی مقروض ہیں۔ یہ دونوں قرض اسی وقت ادا ہوں گے جب وہ اس ملک میں سچی خدا پرستی، شکر گزاری اور بندگی پر مبنی ایک سماج کا زندہ نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ کام کسی انقلاب سے نہیں ہوگا، یہ کام افراد میں ایمان و اخلاق کا سور پھونکنے سے ہوگا۔ یہ اس وقت ہوگا جب لوگ اپنے دائرے میں اسلامی تعلیمات اور نبوی اخلاق کا بہترین نمونہ بن کر دکھائیں گے۔ وہ ظواہر پرستی، شرک و بدعت، انتہا پسندی و تعصب، فرقہ واریت اور نفرت کی راہ چھوڑ کر صحابہ کرام کی طرح عباد الرحمن کا نمونہ بنیں گے۔ جب وہ رشوت، بددیانتی، بد اخلاقی، بد کرداری اور ظلم و ناانصافی چھوڑ کر عدل و احسان پر مبنی قرآنی تعلیم کو اختیار کر لیں گے۔ ہمیں یہ قرض ادا کرنا ہوگا، ورنہ ہمارے اعمال کے بدلے میں ہمارا پورا وطن خدا کی حضور گروی رکھا ہوا ہے۔ قرض ادا نہیں ہوا تو رہن کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ سوال و جواب: ہدایت کھو جانے کا خوف۔ سوال: السلام علیکم، اگر ہمیں خوف ہو کہ اللہ ہم سے ہدایت کی توفیق واپس نہ لے لے اور ہم رسوا نہ ہو جائیں، تو ایسے میں دعا کے علاوہ کیا کیا جائے؟ یعنی دعا کے ساتھ دوا کیا کی جائے؟ حالانکہ نماز و قرآن سب زندگی میں شامل ہے اور آس پاس بہت سی ڈسٹریکشنز موجود ہیں، کچھ قریبی دوست بھی، ورک لائف میں لوگ بھی، سوشل میڈیا بھی۔ ان سے کیسے بچا جائے کہ ان کے انفلوئنس میں آ کر ہم اپنی زندگی تباہ نہ کریں؟ سیدہ عائزہ فاطمہ۔ جواب: وعلیکم السلام۔ عزیز بہن، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اور گمراہی کا معاملہ الٹپ نہیں ہوتا۔ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کی ایک باقاعدہ سنت ہے جس کے اپنے اصول و ضوابط ہیں۔
بنیادی ضابطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے سامنے حق کو لاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس شخص کا رد عمل کیا ہے۔ وہ اگر بات سنی انسنی کر دیتا ہے، شانے جھٹک کر آگے بڑھ جاتا ہے، غفلت اور بے تنائی کے رویے کو اختیار کر لیتا ہے، اپنی خواہشات کے جال میں پھنسا رہتا ہے، تو پھر ایسے شخص کو توفیق الہی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ وہ حق کو دیکھتا ہے مگر اختیار نہیں کرتا، وہ اس کا قائل ہو جاتا ہے مگر اسے اپنی زندگی نہیں بناتا۔ ایک اور شکل یہ ہوتی ہے کہ انسان حق کے سامنے آنے کے بعد تکبر سے کام لیتا اور اپنے تعصبات سے چمٹا رہتا ہے۔ ایسے شخص کا دل سخت کر دیا جاتا ہے اور پھر وہ حق کے انکار کے ساتھ عناد اور مخالفت اختیار کر کے حق کے خلاف ڈٹ جاتا ہے۔ ایسا شخص خدا کی لعنت اور قہر و غضب کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو شخص حق کی صدا کے جواب میں حق شناسی اور حق پرستی کا مظاہرہ کرتا ہے، اس کی قبول حق کی استعداد بڑھ جاتی ہے، اس کی توفیق میں اضافہ ہو جاتا ہے، فکر و عمل کے راستے اس کے لیے آسان کر دیے جاتے ہیں اور اسے نیکی کی راہ کی اگلی منزلوں کا مسافر بنا دیا جاتا ہے۔ اس لیے سلب توفیق کے خوف میں مبتلا ہونے کے بجائے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کے بعد دل کی ٹیڑھ سے محفوظ رکھے۔ ساتھ میں جو علم ملا ہے اسے عمل میں ڈھالیے اور اپنی زندگی بنانے کی جدوجہد کریں۔ جو شخص اس طرح جدوجہد کر کے اگلی منزل کو پانے کی کوشش کر رہا ہو، اس کی تمام تر کمزوریوں اور خطاؤں کے باوجود اس کی دستگیری کی جاتی ہے اور اسے راستہ دکھایا جاتا ہے۔ شیاطین اس پر حملہ کریں تو اس کی مدد کی جاتی ہے اور وہ غلطی کرا دیں تو رجوع اور توبہ کی توفیق دی جاتی ہے۔ اس طریقے کو اختیار کریں، آپ کے قدم راہ حق سے کبھی لوٹائے نہیں جائیں گے۔ ڈسٹریکشن اور سوشل میڈیا سے تو آپ کو خود بچنا ہے۔ اس کے لیے سوشل میڈیا کو استعمال کرنے کے کچھ اصول بنائیں کہ آپ کی ضرورت کیا ہے اور اس کے لحاظ سے کتنا وقت اس کے لیے دینا ہے۔ پھر ہر روز اپنا احتساب کر کے سوئیں کہ آج اس اصول کی کتنی پابندی ہوئی ہے۔ خلاف ورزی کی شکل میں اگلا پورا دن خود کو بطور سزا سوشل میڈیا سے دور رکھیں۔ اس طرح تربیت پختہ ہو جائے گی۔ رہی ڈسٹریکشن تو یہ بہت سی قسم کی ہوتی ہے۔ اس میں اصول سمجھ لیں کہ اگر ان کی نوعیت لغویات کی ہے تو ان سے دور رہنے کی قرآنی ہدایت کو اختیار کریں۔ اگر ایسا کرنا شروع میں آپ کے لیے ممکن نہیں تو ایک ٹائم طے کر لیں کہ اس سے زیادہ وقت ان کو نہیں دینا۔ اس کے بعد ہر چیز اپنی جگہ پر آ جائے گی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ابو یحییٰ۔ نوجوان اور مستقبل کا لائحہ عمل۔ سوال: محترم جناب ابو یحییٰ صاحب، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام سرفراز علی ہے اور میں کچھ عرصے سے آپ کے قارئین کی صف میں شامل ہوں۔ آپ کی تحریریں میرے لیے ہمیشہ سے مشعل راہ رہی ہیں۔ ای میل کو طوالت سے بچانے کے لیے میں براہ راست مقصد پر آتا ہوں۔ میں اس سال 12ویں جماعت کے امتحانات سے فارغ ہو کر یونیورسٹی سے BS انگلش کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اس سفر کے آغاز پر میں آپ سے رہنمائی کا طالب ہوں کہ مستقبل کی دنیا کے لیے خود کو تیار کرنے کی خاطر مجھے کن چیزوں اور معاملات کو اپنی ترجیحات میں شامل کرنا چاہیے۔ آپ نے اپنی تحریروں میں دین و دنیا کے حوالے سے ہمیشہ بہترین سمت دکھائی ہے۔ جس طرح آپ نے کمپیوٹر سائنس اور اسلامیات کے سنگم سے عملی زندگی میں دین و دنیا کی تفہیم کا ایک نیا راستہ دکھایا، میں بھی اسی طرح کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ BS انگلش کے علاوہ مجھے کن مزید علوم یا مہارتوں پر توجہ دینی چاہیے جو مجھے مستقبل میں اپنے معاشرے اور انسانیت کے لیے ایک مفید انسان بنا سکیں۔ میں کن چیزوں میں مہارت حاصل کروں کہ دین اور دنیا دونوں کے حوالے سے سرخرو ہو سکوں۔ آپ کی قیمتی تجاویز اور مشورے کا منتظر رہوں گا۔ آپ کا قاری سرفراز علی۔ جواب: السلام علیکم محترمی و مکرمی، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ زندگی میں کسی اور کی طرح بننے کی کوشش کرنے کے بجائے وہ بننے کا عزم کریں جو آپ ہیں۔ میں نے اگر علوم اسلامیہ کی تعلیم حاصل کی تو وہ میرا ذوق اور مقصد تھا۔ کمپیوٹر سائنس اس کے ساتھ محض اتفاق سے شامل تھا، مگر اس نے مجھے ایک مسئلے سے فارغ کر دیا تھا جو کسی بھی مرد کے لیے بہت ہوتا ہے، یعنی معاش کا مسئلہ، کیونکہ مردوں کو اپنے ذوق کے ساتھ اپنے خاندان کی معاشی ذمہ داری بھی اٹھانی ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے آپ کوشش کریں کہ اپنے ذوق کو دریافت کریں۔
یہ دیکھیں کہ کون سے علم و فن کی چیزیں آپ کو پسند ہیں اور زیادہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ یہاں سے آپ کو اپنا ذوق معلوم ہوگا۔ یہ ذوق کسی ایسی چیز کا ہے جس کی سماج میں طلب بھی ہے، تو پھر معاش کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ انگریزی زبان کی اعلیٰ تعلیم اس معاشرے میں بہرحال مفید ثابت ہوگی۔ یہ ایک اچھا انتخاب ہے، شرط یہ ہے کہ آپ کا انگریزی زبان و ادب کا ذوق بھی ہو۔ باقی سماج کا مفید شہری اور ایک اچھا انسان بننے کے لیے ایک اعلیٰ اخلاقی وجود بننا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے آپ ہمارے کورسز کر سکتے ہیں اور ہماری ٹیم سے رابطہ کر کے بلا معاوضہ یہ سارے کورسز جوائن کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بندہ عاجز ابو یحییٰ۔